کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ نے رمضان میں تراویح کتنی پڑھی؟ تو یہ جان لیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے اندر 11 رکعت زیادہ تراویح نہیں پڑھی کبھی بھی. پوری زندگی حضور نے 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھے. صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور حدیث کے اندر سب کو پتا ہے کہ حضور نے تراویح 3 دن پڑھی جماعت کے ساتھ. ایک دن پڑھے تب بھی ہمارے لیے سنت ہو جاتی ہے. حضور نے 3 دن پڑھی جماعت کے ساتھ میں. اب جو 3 دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی تھی اس میں رکعت کتنی تھی؟ 23 رکعت تھی یا 11 رکعت تھی؟ ہمارے بھائی خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، 23 رکعت تراویح سنت ہے، عمر فاروق نے 20 پڑھی. یقین جانے صرف کھوکھلے دعوے ہیں. ایک بھی صحیح حدیث حضور تک ایسی نہیں پہنچتی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ 23 رکعت تراویح. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اور اس کو ضعیف اور کمزور ہم نہیں کہتے. بڑے بڑے محدثین مثلا فتح الباری میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں، امام سیوطی کہتے ہیں، امام النووی کہتے ہیں. اور پھر گھر کے عالم حنفی علماء بڑے نام، اجہر من الشمس، ایسے نام جن کا انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا حنفیوں میں. بڑے بڑے حنفی علماء میں علامہ عینی، علامہ کشمیری، انور شاہ کاشمیری، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ 20 رکعت کی تراویح کی جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف حدیثیں ہیں. اور دعوے اتنے بڑے کر دیا آپ نے، ہر سال دعویٰ کرتے ہیں کہ 20 ثابت ہے، 8 ثابت نہیں ہے. مزہ تب آئے کہ جب یہ دعوے کسی اہل حدیث کے سامنے بیٹھ کے کریں. عالم نہیں، ایک طالب علم کے سامنے بیٹھ کے کوئی دعویٰ کرے ہمارے سامنے آ کے کہ اللہ کے نبی نے 23 رکعت پڑھی رمضان میں، اسی دن شروع کر دیں گے. لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں. خود ان کے گھر کی گواہی ہے کہ 20 رکعت کی حدیثیں ضعیف ہیں. اور 8 رکعت تراویح 3 وتر کے ساتھ 11 رکعت کے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پڑھی تھی. ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، احمد، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جب تراویح پڑھائی تھی اس میں حضور نے وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، اپنے گھر والوں کو اور اپنے عورتوں کو بلایا مسجد میں تراویح کے لیے. اب یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ عورتیں مسجد آ کے تراویح پڑھ سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو بلایا مسجد میں، اور یہ ہمارے بھائی مسجدوں سے نکالتے ہیں، یہ نبی کے خلاف چل رہے ہیں. اب حدیث پہ غور کریں، حضور نے اپنی گھر کی عورتوں کو بلایا مسجد میں تراویح کے لیے، تو عورتوں سے پوچھ لیتے ہیں کتنی رکعت پڑھی تم نے؟ تو بخاری شریف کے اندر حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رنوں سے پوچھا. اور کیا پوچھا؟ سوال پہ غور کریں، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان میں حضور کتنی رکعت پڑھتے تھے رات کو. سوال کس کا ہے؟ رمضان کا، کہ رمضان میں حضور کتنی پڑھتے تھے. تو ہماری ماں نے کیا جواب دیا؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، علی 11 رکعت، کہ اللہ کے نبی رمضان ہو یا رمضان کے سوا کوئی اور دن ہو 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی کلام نہیں اس پر. اب تم اس پہ بہانے بڑھاؤ تہجد کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں، جبکہ خود تمہارے گھر کے علماء نے گواہی دی ہے کہ یہ حدیث تراویح کے بارے میں. علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں 11 رکعت زیادہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پڑھی. اور رہی بات عمر فاروق کی، تو یہ حضرت عمر فاروق پر تہمت اور الزام ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 رکعت پڑھوائی. صحیح موطا امام مالک کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے 2 صحابہ کو حکم دیا. امرا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب و تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما ان یقوم للناس 11 رکعہ. 2 صحابہ کو حضرت عمر بن خطاب حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھاؤ، 3 وتر 8 تراویح.
عمر نے تو لوگوں کو 11 پڑھائی. تم یزید بن رومان کی ضعیف حدیث لے کے کہ جس میں ذکر یہ ہے کہ عمر کے زمانے میں ہم 23 پڑھتے تھے. اگر حدیث صحیح مان بھی لیں تو کسی زمانے میں کوئی کیا کرے اس سے ہمیں کیا لینا دینا. یہاں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے رہے ہیں. ہمارا عمر ابن الخطاب حکم دیا 2 صحابہ کو کہ 11 رکعت تراویح پڑھاؤ. یہ دعوت جھوٹا ہے اور جھوٹ کے کوئی سر پیر نہیں ہوتے ہیں. ابھی لاڈنو سے کوئی ویڈیو ہمارے پاس آیا جس میں کوئی حنفی مولوی کہہ رہا ہے کہ صاحب اہل حدیث مسجدوں میں تراویح ہوتی نہیں, عشاء کے بعد تالے لگ جاتے ہیں. اب بتائیے جھوٹ کے سوا نہیں تو کیا کہیں اس کو. یعنی مسلک پرستی اور فرقہ پرستی میں اتنا پڑ گئے کہ جھوٹے الزام لگانے سے بھی لوگ پرہیز نہیں کرتے ہیں. بہت ساری دلیلیں موجود ہے 8 رکعت تراویح کی. ایک روایت اور کہ جس میں جابر بن عبداللہ, صحیح ابن حبان اور ابن ابی شیبہ کی روایت کہ جس میں کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعت او وتر, کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی 8 تراویح اور 3 وتر. ایک طرف یہ صحیح حدیث ہے اور دوسری طرف ایسی حدیث ہے جن کو ضعیف کہنے والے کون؟ خود حنفیوں کے بڑے بڑے عالم. میرے بھائیوں, ہم نے یہ چیزیں مسئلے مسائل چھوڑ دیے تھے اس طریقے سے بیان کرنا, لیکن ہمیں چھیڑا جاتا ہے اس معاملے. ہم نے منفی تبلیغ بند کر دی تھی, ایک مثبت انداز میں لوگوں تک اللہ رسول کا دین پہنچاتے تھے, لیکن دعوے بڑے بڑے کر دیتے. یہ کتنا بڑا دعویٰ, اہل حدیث مسجدیں بند ہو جاتی ہے, تراویح ہوتی نہیں. آپ نے نہیں پڑھی ہے بھی ہمارے ساتھ تراویح؟ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ, 8 رکعت کا ثبوت ہی نہیں, اور یہاں ڈھیروں ثبوت پڑے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دعوے کی بات ہے, کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور نے یا کسی صحابی نے 23 رکعت پڑھی ہو. صحیح حدیث ایسی کوئی نہیں ہے. ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کو تمہارے گھر کے علماء نے, بڑے بڑے نام ہیں جن کے, انہوں نے ضعیف اور موضوع کہا ہے. اسی لیے تراویح کی رکعت ٹوٹل وتر کے ساتھ 11 رکعت سنت ہیں. اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.